کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی۔ ارے جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، جب بھی جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، ذرا مل کے کہتے ہیں جب بھی گھبرائے محمد، پڑھیے جب بھی گھبرائے محمد کی، سارے پڑھیے جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، آپ پڑھیں گے تو ذرا میرا بھی ذوق بنے گا۔ جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، ذرا سب پڑھ دیں جب بھی گھبرائے محمد کی، آپ کے بھی کام آئے گی اگر آپ مل کے پڑھیں، جب بھی گھبرائے محمد کی، جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، محمد کی ثنا کام آئی، محمد کی ثنا کام آئی، جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا، لاکھ طوفان سے لاکھ سفینے ڈولے، لاکھ طوفان سے لاکھ سفینے ڈولے، ارے رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کا، لاکھ طوفان لاکھ سفینے ڈولے، رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی، رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا، سبحان اللہ، رخ بدلنے کو، اور سیدھی صاحب شعر ہے، چارہ سازوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، نذیر نظامی، چارہ سازوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، چارہ سازوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی،
ان کے قدموں کی وہاں خاک شفاعت، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفاعت، ان کے قدموں کی جہاں خاک شفاعت آئی، ان کے قدموں، 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 ان کے قدموں کی وہاں سب ان کے قدموں کی وہاں خاک شفاعت، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفاعت، اللہ اللہ اللہ، ان کے قدموں نصیب ہیں آپ لوگ، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، جا کے غاروں میں میرے آقا، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، حشر میں سب کے لیے تیری دعا، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی، حشر میں سب کے لیے تیری دعا، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، حشر میں سب کے لیے تیری دعا، ذرا سب جگہ حشر میں سب کے لیے تیری دعا، کام آئی، یہ آج کل آلودگی کا بڑا دور ہے، میں نے لکھا ہے شعر سے، سب شعر سن کے، ظلمتوں نے جہاں ماحول کو آلودہ کیا، ظلمتوں نے جہاں ماحول کو آلودہ کیا، ذکر سرکار سے جو مہکی فضا سبحان اللہ، ذکر سرکار سے جو مہکی فضا اور شیر ہے، چارہ سازوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفاعت آئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفاعت آئی، اور یہ وہ شعر ہے جو اسی تذکرے سے متعلق ہے، نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ نعت بیمار کی سننے کے لیے
اور اچھا کرنے کے لیے ان کی رضا حضرات آپ نے یہ شعر سنا، اہل علم حضرات یقیناً اپنی منزل مقصود پہ پہنچے، لیکن عام حضرات کو علم نہیں۔ حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ پہ جب فالج کا حملہ ہوا تھا اور اطباء نے انکار کر دیا تھا کہ اب آپ بچ نہیں سکتے، اب سوائے موت کے اور کوئی چارہ نہیں، تو پھر جب حضرت علامہ بصیری نے یہ سنا نا کہ اب مر ہی جانا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں زندگیاں عطا کرنے والے کو کیوں نہیں یاد کر لوں؟ تو پھر انہوں نے وہ قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ بس وہ قصیدہ لکھ کے سوئے، بس ان کا سونا تھا کہ بھاگ جاگ اٹھے، حضور تشریف لے آئے اور اٹھایا اور کہا بصیری وہ مجھے قصیدہ تو سنا جو تو نے ابھی ابھی لکھا ہے۔ پھر علامہ بصیری نے وہ قصیدہ سنایا، حضور بڑے خوش ہوئے، اپنی چادر اتاری اور انہیں اوڑھا دی اور کہا کہ بصیری اب سو جاؤ۔ بصیری دوبارہ سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو پہلے سے بھی زیادہ کہیں تندرست و توانا اور حسین و جمیل تھے اور چادر موجود تھی حضور کی۔ تو بیماروں کو پوچھنے کے لیے حضور یقیناً تشریف لاتی ہے، کس طرح آپ نے فرمایا قبلہ نعت بیمار کی سننے کے لیے نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، اچھا کرنے کے لیے ان کی رضا اہل علم و ادب کی نظر یہ شعر اور آخری شعر ارشاد۔ روز محشر نہ ظہوری تھا کوئی زاد عمل، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اوروں کے پاس ہو نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ذکر مصطفیٰ جو ہے قبلہ، اور ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن عجز و انکساری کا عالم یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ روز محشر نہ ظہوری تھا کوئی زاد عمل، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی بات اسی طرح بنے گی کہ روز محشر نہ ظہوری تھا کوئی زاد عمل، بس سرور دین کے تبسم کی ادا، سرور دین کے تبسم کی ادا سرور دین کے تبسم کی ادا کام